الایمان فی الجنہ، کہ جو حیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور جو ایمان ہے یہ جنت میں جائے گا۔ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور جو کسی کو بری گالی دینا ہے یہ جفا سے ہے اور جفا جہنم میں جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور ہماری زبان کسی کو مخاطب نہیں ہوتی جب تک کہ گالی نہ دے لے۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے، ریڑی پہ چلتے ہوئے، جوتے کو ٹانکا لگاتے ہوئے، کپڑا سیتے ہوئے، پھل بیچتے ہوئے، پھل خریدتے ہوئے، خرید و فروخت کا سودا کرتے ہوئے، دوستوں یاروں میں بیٹھے ہوئے، رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے ہم کون سی زبان استعمال کرتے ہیں؟ اور اس طرح کی لغو، غلیظ، گندی ناپاک زبان، ایسے ناپاک الفاظ استعمال کر کے ایک دوسرے کی بہن بیٹی عزت کو اچھال کے بھی اس کے بعد بھی ہم اس دعوے کے اوپر ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی مسلمانی بھی موجود ہے اور ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہمارے پاس حضور کے عشق کی دلیل کیا ہے؟ کون سے اعمال ہیں ان میں سے جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے حضور نے منع کیا اور ہم ان سے رک گئے؟ اسی طرح یہ میں انتہائی مختصر یہ ساری گزارشات کر رہا ہوں، ایک ایک روایت پیش کر کے ان کی وضاحت اور ان کی تفصیل میں گئے بغیر۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ناپ تول میں کمی سے منع کیا، اور اسے ایک ناپسندیدہ ترین فعل قرار دیا، اور اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک پوری سورت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، فرمایا کہ بربادی ہے ناپ تول میں کمی اور بیشی کرنے کے لیے۔ تفسیر جلالین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک ان کا قول مبارک ہے کہ ویل کیا ہے؟ ایک تو ویل کا اردو میں ترجمہ بربادی کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کا وہ گڑھا ہے جہاں تمام جہنمیوں کی پیپ بہہ کر اس گڑھے کے اندر آئے گی، اس گڑھے کو ویل کہا گیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ویل للمطففین، ناپ تول کرنے والے ویل کے اندر ہیں، جہاں پہ اہل جہنم کی سیوریج سے آئی ہوئی تمام پیپ جمع ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس پیپ کے اندر وہ لوگ گئے جو ناپ اور تول میں کمی اور بیشی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں، میں بہت سی باتیں کہہ کے یہاں پہ چیزوں کو نوٹیفائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وقت نہیں ہے اتنا کہ اس کے اوپر تفصیل سے بحث کی جائے کہ ناپ تول میں اور یہ پیمانے مختلف طریقوں سے زمین کی بانٹ کے وقت جس طرح کے پیمانے اور ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، اور چیزیں دیتے اور لیتے ہوئے، اور خاص کر یہ کمپیوٹرائزڈ آلوں کے ذریعے جو ناپ اور تول میں کمی کی جاتی ہے، چیزوں کو تولنے میں، انہیں بیچنے میں فرق لایا جاتا ہے، اللہ نے واضح طور پہ اس سے منع کیا ہے۔ اور سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو کے تولنے میں زیادتی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تولنے میں کمی مت کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سود سے منع کیا۔ سورہ البقرہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو، یعنی سود کے راستے کو ترک کر دو۔
اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، سود کے کاروبار سے باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، اگر تم سود کے راستے کو، سود کے نظام کو، سود کے کاروبار کو ترک نہیں کر سکتے، تو پھر اعلان جنگ سن لو، من اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور اس کے رسول کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے تمہارے لیے۔ اور ہماری اس بد نصیب اور بدقسمت معاشرے کا پورا نظام اس کیپٹلسٹ سسٹم کے تحت یہ سود کے اوپر قائم ہے، جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک کھلی جنگ ہے، اور ہم اسے اپنا فخر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا کاروباری اور ایک بہت بڑا بزنس مین تصور کرتے ہیں اس طرح کے راستے اختیار کر کے۔ اس کام سے، اس راستے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور سنن ابن ماجہ کتاب التجارت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بها علی قوم بطونہم کالبیوت، کہ میں شب معراج جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے تمام مقامات کی سیر کروائی، میں نے جہنم کی سیر کی، اور جہنم میں نے ایسی قوم دیکھی جس قوم کے جو پیٹ تھے وہ لوگوں کے گھروں کی کمروں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے، فیہا الحیات ترا من خارج بطونہم، اور سانپ ان کے پیٹوں میں چلتے ہوئے ان کے پیٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے۔ ان لوگوں کے پیٹ کمروں کی طرح تھے اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ هَؤُلَاءِ يَا جبرائیل، میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون سی ایسی قوم ہے جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں قَالَ هَؤُلَاءِ أَكْلَةُ الرِّبَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتی تھی اور سود کا کاروبار کرتی تھی، ان کو اللہ نے اس عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے، قتل و غارت سے منع کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں منع کیا قتل و غارت سے۔ سورہ النساء وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو ارادتاً قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ قیامت کے دن جہنم میں ہوگا، خالداً فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پہ اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں 2008 سے لے کے 2013 تک ان 5 برسوں کے اندر نیشنل کرائم ڈیٹا کی رپورٹ ہے کہ ان 5 برسوں کے اندر 64,448 قتل کیے گئے۔ ان 5 برسوں کے اندر اس مملکت پاکستان کے اندر، اس سرزمین کے اندر، کیا وہ مرنے والے سارے کافر تھے؟ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وَمَن يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جس نے قصداً کسی مومن کو مار ڈالا، جس نے قصداً کسی مومن کا قتل کیا، قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ وہ چند مثالیں تھیں صرف اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو میرے محبوب کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ہم مسلمان ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا، محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے
کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم کیا وہ اسی طرح ہمارے معاشرے میں موجود ہیں؟ میں نے جو چیزیں پیش کی اور جو آیات اور جو احادیث گنوائیں آپ کے سامنے، اللہ نے اپنے نیک اور صالحین لوگوں میں شامل ہونے کا حکم دیا، اللہ نے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، حضور کی عظمت، حضور کی اتباع کا حکم دیا اور غور و فکر کا حکم دیا۔ ان میں کون سا ایسا راستہ ہے جس کو ہم نے کما حق کو اختیار کر رکھا ہے؟ اور اسی طرح اللہ نے ہمیں زنا سے منع کیا، شراب سے منع کیا، صحبت بد سے منع کیا، گالی گلوچ سے منع کیا، ناپ تول میں کمی بیشی سے منع کیا، سود سے منع کیا، قتل و غارت سے منع کیا۔ کیا ہم ان سے رک گئے؟ کیا ہم ان سے منع ہو گئے؟ ہم کس عشق کا دعویٰ لے کے، کس عشق کا اور کس محبت کا بھرم لے کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ یہ اعمال ہمارے درمیان معاشرے میں موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کے افسوس اس بات کا بھی ہمیں ہے کہ ہم ان گناہوں کو گناہ ماننے پہ تیار نہیں۔ زنا کو، شراب کو، سود کو، ناپ تول میں کمی بیشی کو ہم اپنے لیے گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ اور ہدہد جب آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور ملکہ بلقیس کی سلطنت کی خبر دیتا ہے، تو ہدہد یہی آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے سلیمان علیہ السلام، وہ ایسی قوم ہے کہ سورج کی پرستش کرتی ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے، اور ان کے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، کہ شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کو اپنی نیکی اور اپنا سٹیٹس سمبل تصور کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں گناہ ایک سٹیٹس سمبل بن جائے، جہاں گناہ کو انٹرٹینمنٹ کہا جائے، انجوائمنٹ کہا جائے، ریلیکسمنٹ کہا جائے، سکون کہا جائے، اور جہاں گناہ سے روکنے والے وہ بیکورڈ کہے جائیں، وہ تانے کے طور پہ ملا کہے جائیں، مجھے بتائیے کیا وہ معاشرہ خدا کے عذاب کا مستحق نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ میرے رسول کی اتباع کرو جیسا کہ میرے رسول کی اتباع کا حق ہے، اور اللہ کی اتباع کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ وقت بہت مختصر ہے اور میں یہ ساری گفتگو تفصیلاً آپ سے عرض نہیں کر سکتا، یہ صرف ایک بنیادی تصور آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ آج ہماری بدقسمتی کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، دل چیر گئی ان کا دو صدیوں کے غلامی، اغیار کی غلامی نے ہمارے ضمیر کو بدل دیا۔ اور آج جو اس فحش، غلیظ، گندے، گھٹیا انٹرٹینمنٹ میڈیا کی اس بھارتی اور یورپی تہذیب کی یلغار ہماری طرف جو آ رہی ہے، اس نے ہم سے ہماری اقدار چھین لی ہیں۔ اور شیطان نے یہی کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، ان کی بیٹیوں اور ان کی بہنوں کے سروں سے دوپٹے چھین لو، ان کا حجاب اتار دو، حجاب پہننا ان کے لیے تانا بنا دو، ان کے لیے ان پڑھ اور جاہل ہونے کی علامت بنا دو حجاب پہننا۔ زنا کو، شراب کو، سود کو اتنا مروج کر دو کہ اس کے بغیر ان کی زندگی محال ہو جائے، اس کے بغیر یہ زندہ رہنے کا تصور نہ کر سکیں۔ نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، جب کبھی حضور کے روضے کی تصویر تمہارے سامنے آئے، جب کبھی حضور کا نام لکھا ہوا تمہارے سامنے آئے، جب کبھی خانہ کعبہ کی تصویر تمہارے سامنے آئے، جب کبھی اللہ کا نام لکھا ہوا تمہارے سامنے آئے، ایک لمحے کے لیے سوچ لینا کہ ہمیں اس اسلام سے، اس خدا سے، اس بیت اللہ سے، اس نبی سے اور اس کے روضے سے کیا نسبت رہ گئی ہے۔ اصلاحی جماعت یہی دعوت دینے آئی ہے کہ خدا را اپنے اعمال کی، اپنے احوال کی اصلاح کریں،
اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور کا ایسا عاشق بنائے اور ایسا محبت کرنے والا بنائے کہ ہم صحیح معنوں میں حضور کی ذات سے عشق کا دعویٰ کریں تو اس دعوے کی دلیل کامل اطاعت اور کامل اتباع کی صورت میں پیش کر سکیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔